Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. This is a briefing about Shawwal 1438 from www.central-mosque.com. Inshallah, as the usual format, the briefing will be in English first, followed by Urdu. Inshallah, ये briefing पहले अंग्रेजी में होगी और उसके बाद उर्दू में. Before we talk about science and the calculations and the curves, let's talk about some issues which are outside of science, because we have a number of brothers and sisters who say that we don't want to go with science. So let's talk about things other than that. We have a very well known, in fact, an agreed upon opinion in the Hanafi madhab that basically when the horizons are clear, basically there's no cloudiness or no obstruction in the skies, then the testimony of one or two people is not accepted when it comes to moon sighting. What is acceptable is a large group of people. You must have heard this term from the talks of the ulama, Jammi Ghafir, a large group of people, or Jam'un Kathirun, basically such a large group of people that when they come and bring forth their testimony that they've sighted the moon, lying is impossible, i.e., so many people individually cannot collaborate and basically collude for a lie. So large group of people need to testify when the horizons are absolutely clear. Imam Abu Yusuf rahimahullah ta'ala has put a figure of 50 people. Okay, although the madhab does not agree what that number is, it is up to the qadi, it is up to the ulama what that large group of people contains. But Imam Abu Yusuf rahimahullah ta'ala has put a figure forward of 50 people. So remember, a large group of people, what is the number of this large group of people? That is not agreed. But the opinion of Imam Abu Yusuf rahimahullah ta'ala is 50 people. So if you do not want to go with calculations or curves or science, then the Hanafi madhab said that there must be a large group of people when the horizons are clear. Continuing with the approach which is not taking the scientific data into consideration. Next, we have an opinion which is put forth by Shaykh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, which in the other briefings you must have heard, which I call the domino effect. So basically what happens is he's basically saying if the hilal has been sighted in the east, then it will necessitate sightings in the west. So if we were to look at the world map, for example, if we were to say that the moon is sighted in Saudi Arabia, then as you travel westwards, the sunset is later. So by the time the sun sets in Egypt or Libya or Algeria or Morocco, it is a few hours later. So the moon will be higher in the sky and it will be lit brighter. By the time you get to Europe, the same phenomenon. If you continue with that, you will see the sighting on the same day. In America, by the time you get to California, it will be 11 hours later. So let me elaborate. If the moon is sighted in Saudi Arabia, by the time it comes to California, it is a full 11 hours later. So that sunset will be 11 hours later. The moon will be considerably higher in the sky and it will be lit up and a lot brighter. So the domino effect, as I talk about, is if the moon is sighted in India, for example, then as you travel eastwards in Oman, in Saudi Arabia, Egypt, Libya, Algeria, Africa, and so on, all the way to California, you will see the domino effect of the testimonies keep coming in of the moon being sighted. If you follow the website for the last 15 years, every month I try to show you that. So basically, in Ramadan 1438, the testimony, one of the brothers on Twitter asked this question, where was the moon sighted? So the first testimony I got is from Sri Lanka, right here. So basically, after Sri Lanka, it was South India, okay? And then, it just continued to flow all the way to America, right? Domino effect. So starting from Sri Lanka, India, Pakistan, Saudi Arabia, and so on. Very unusually, Muhammad al-Khudairi, and this is the person who every Ramadan sights the moon, and the testimony is not there. All of the astronomical teams in Saudi Arabia, the universities who try to sight the moon, they never see it. For Ramadan, what he did this time, unusually, is he posted a picture of the Saudi Astronomical Society from a university with a picture of the moon in the sky. He never does that. This year he did that for Ramadan. Why? Because there were so many testimonies all over the place. There was no problem with this Ramadan moon sighting. So what I would like you to do is his Twitter handle is at AMFK1433. So go ahead and follow that. So next time, if the testimony for moon sighting for Shawwal comes from Saudi Arabia,
Go ahead and follow this Twitter handle and let's see how many pictures can be posted. Okay, and you will see why I'm talking about that in a moment, inshallah. Now, I have answered most of the commonly asked questions about moon sighting in a 2-hour video, so I will put that in the description. I'm not going to take you through those arguments. Go ahead and watch the video. If you have any questions, of course, feel free to post it to the website info@central-mosque.com. If you wish to follow Saudi Arabia in your country, there are no announcements for most of the year. So, for example, Safar, Rabiul Awwal, Rabi Thani, Jumad al-Ula, Jumad al-Thaniya, Rajab, so on, Dhul Qa'dah, there are no announcements for you to follow. So a country or a mosque cannot follow moon sighting from Saudi Arabia year round because there is no announcement. It only happens in a few years, in a few months out of the year. All of these I've answered with detail in the other video. Go ahead and watch that and let me know if you have any further questions. So let's now proceed towards the Shawwal moon sighting itself. This moon is born Saturday night at 02:32 Universal time, or you could say 3:32 British time. So when on the first day of Shawwal, on Saturday, which will be 29 in many countries of the world, including Europe and Africa and so on and so forth, when they try to sight the moon, this moon is not going to be visible by naked eye in Europe anywhere. Okay, there's a possibility this moon can be sighted, as you can see, in parts of America, part of this that's actually North and South America, both. However, when it comes to Europe, it will be sightable only by using optical aid. Now, South Africa is an interesting point. The reason being is it is possible to sight this moon in South Africa using optical aid. However, to my understanding, from what I know, the ulama in South Africa don't accept moon sighting testimony based on using optical aid, but naked eye only. So South Africa, there's a possibility if somebody, I don't know what the ulama are going to do. It's up to the ulama in South Africa. From what I know is they only accept naked eye sighting. So naked eye sighting in South Africa or any part of Africa is not possible on the first day of this moon, which will be on the 29th of Ramadan, proceeding on the next day. The next day, which is the 25th of June on the Saturday, this moon can be easily sighted in many parts of the world, inshallah. So looking at this graphic that Wifaqul Ulama produce for the 24th of June, as you can see that this moon is not possible to be sighted in United Kingdom. Obviously, one of the obvious reasons is because this moon will only be on the horizon for up to 10 minutes maximum in United Kingdom. When we go to Morocco, although the moon is there for 25, 26 minutes, it is still not possible for it to be sighted. And as I talked about South Africa, in some parts of South Africa, Johannesburg and so on, it is possible to sight the moon with optical aid only. So that covers Europe, most parts of Europe, Africa. Predicting potential Eid days, of course, that is subject to moon sighting. Remember that in Islamic Sharia, Islamic dates are based on sighting of the moon, not on calculations. No matter how robust, how accurate your calculations are, they're based on sighting of the moon. Okay, so in Americas, because there's a potential for this moon to be sighted on the 29th, there's a potential that Eid could be on the 25th of June. Saudi Arabia, the Qura calendar is still showing on the 25th of June, Sunday. As I've showed you the map, let's go back to this. First day, there's absolutely no chance of this moon being sighted on Saudi Arabia on a Saturday whatsoever. So Qura says 25th of June. Let's see what happens. Let's hope Saudi Arabia does not invent a testimony of moon sighting. Europe, Africa, Asia, and Australasia, likely the Eid is going to be on the 26th of June. Why? Because you can see on the first day, there's no chance of this moon being sighted. Next day, 25th of June, the moon can be easily sighted in many parts of the world. However, on the 29th, most parts of Europe and Africa will try to sight the moon. The moon will not be there, so they will complete their 30 days, inshallah. So let's go back to the table again. For most parts of the world, Monday, there's a potential possibility that this Eid could be on a Sunday in Americas. Saudi Arabia, the Qura calendar is showing on the 25th. Let's see what happens, inshallah. Let's finish this presentation in Urdu. शव्वाल के चांद के बारे में साइंस की नौयत से बात करने से पहले
ہمارے وہ بہن اور بھائی مسلمان جو کہ کہتے ہیں کہ ہم سائنس پر عمل کرنا نہیں چاہتے، تو سائنس کے بغیر بھی اس مسئلے پر بات کی جا سکتی ہے۔ سب سے پہلے تو حنفی مذہب، حنفی مذہب میں یہ جو ہے ظاہر و روایہ میں ہے کہ جب آسمان بالکل صاف ہو، بدلی وغیرہ نہ ہو، تو ایک دو آدمیوں کی شہادت نہیں لی جاتی، اور جم غفیر کی شہادت سے اسلامی مہینے کا آغاز کیا جاتا ہے، رمضان یا شوال یا جو بھی ہے۔ اس میں امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی روایت یہ ہے کہ جم غفیر 50 آدمی منیمم کم از کم ہونے چاہیے، مگر مذہب میں یا دوسرے علماء جو ہیں انہوں نے اس 50 کی شرط نہیں لگائی ہے، یہ قاضی یا علماء کے اوپر انحصار ہے، کہ مطلب جم غفیر کا مطلب یہ ہے کہ اتنے سارے آدمی ہوں کہ وہ شہادت جو ہے اس کی تردید ناممکن ہو جائے، یعنی اتنے سارے لوگ مل کر جھوٹ پر جمع نہ ہو سکیں، یہ مطلب ہے۔ تو جہاں پر یعنی کہ آسمان کلیئر ہے، وہاں پہ جم غفیر کی رعایت حنفی مذہب کے اندر ہے۔ آگے جب ہم بڑھتے ہیں تو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی نے یہ لکھا ہے کہ اگر مشرق میں چاند نظر آ جائے تو مغرب میں اس کا نظر آنا واجب ضروری ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ نقشے میں دیکھیں تو فرض کریں کہ یہاں پر سعودی عرب میں جب چاند نظر آتا ہے، تو جب آپ مغرب کی طرف جانا شروع ہو جاتے ہیں، ٹائم بڑھتا ہے، غروب آفتاب جو ہے وہ دیر سے ہوتا ہے، چاند کی جو ہے وہ اونچائی پر پہنچ جاتا ہے اور اس کا زیادہ حصہ روشن ہو جاتا ہے۔ تو یعنی کہ سعودی عرب میں اگر آپ نے چاند دیکھا، تو جب تک آپ ایجپٹ، لیبیا، الجیریا، موروکو یا یورپ آئیں گے، یا اس سے بھی زیادہ امریکہ کے اندر لاس اینجلس میں 11 گھنٹے بعد سورج غروب ہوگا، تو یہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ 11 گھنٹے بعد تک کہیں بھی چاند نظر آئے نہ، یہ ناممکن ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ یہ کہہ رہے ہیں۔ اس رمضان کے اندر ایک شخص نے مجھ سے سوال کیا تھا سوشل میڈیا کے اوپر کہ چاند کہاں پہ نظر آیا، تو 15 سال ہو گئے ویب سائٹ پر ہم چاند کو ہر مہینے چاند کی شہادتیں اسی لیے جمع کرتے ہیں، دکھانے کے لیے آپ کو۔ تو اس رمضان کے اندر پہلے سری لنکا میں چاند نظر آیا، پھر اس کے بعد ساؤتھ امریکہ میں، پاکستان میں، ایران، سعودی عربیہ نظر آتا گیا، موروکو، افریقہ میں نظر آیا، اس کے بعد امریکہ میں بھی صاف نظر آیا۔ اسی وجہ سے شیخ خدیری جو ہیں، جن کو سعودی عرب میں چاند نظر آ جاتا ہے جو کہ پوری دنیا میں چاند نظر نہیں آتا، اس بار سوشل میڈیا پہ اچانک شیخ خدیری نے یہ یونیورسٹی کی جو المرصد الفلکی کی ایک تصویر لگائی کہ بھئی یہ چاند کی تصویر ہے۔ تو جب ان کو چاند نظر آتا ہے اور دوسرے ممالک میں چاند نظر نہیں آتا، تو کبھی بھی یہ مرصد الفلکی وغیرہ کی تصویر سوشل میڈیا پہ نہیں لگاتے، اس مہینے لگائی انہوں نے۔ تو اگر اس مہینے سعودی عرب نے چاند کی شہادت دی، تو پھر ہم جا کے دیکھیں گے کہ شیخ جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ کہاں سے چاند کی تصویر لگاتے ہیں۔ تو یہ یاد رکھیے گا کہ شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ نے کیا اصول بتایا کہ جب چاند نظر آ جائے تو مغرب کے ممالک میں چاند نظر آنا واجب یا ضروری ہو جاتا ہے، اور یہ سائنس بھی یہی کہتی ہے اور فقہ بھی یہی کہتی ہے۔ اب آتے ہیں ہم سعودی عرب کے، یعنی جو مساجد یا جو علماء یا جو جماعتیں سعودی عرب کے چاند کے اوپر چلتی ہیں، سعودی عرب میں 12 مہینے چاند کا سرکاری اعلان ہوتا ہی نہیں، تو سعودی عرب کے اعلان پر 12 مہینے انسان چل ہی نہیں سکتا۔ اکثر جو اسلامی مہینے ہیں اس میں چاند کا اعلان نہیں ہوتا، جیسے سفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاولیٰ، جمادی الثانیہ۔ تو ہوتا یہ ہے کہ یہ لوگ چاند کی خبر گھسیٹ کے سعودی عرب سے لے آتے ہیں کچھ مہینوں کے لیے، اور اکثر مہینوں میں ان کا اعلان ہوتا ہی نہیں، کیلنڈر کے اوپر چلتے ہیں۔ تو یہ ان مسائل کا میں تفصیل سے 2 گھنٹے کے ویڈیو میں ذکر کر چکا ہوں، جو کہ ڈسکرپشن میں بھی ہوگی، کوئی سوالات ہوں تو وہ ویب سائٹ پر بھیج دیجیے، info@central-mosque.com۔ اب شوال کے چاند پر آتے ہیں۔ شوال کا چاند سیٹرڈے 24 جون کو 2:32 عالمی وقت پر پیدا ہوگا۔ تو آپ یہ دیکھ ہی رہے ہیں کہ یہ امریکہ میں یہ چاند نظر آنے کے امکانات ہیں، بر اعظم امریکہ کا میں ذکر کر رہا ہوں اس وقت، امریکہ ملک کا نہیں، بر اعظم امریکہ میں اس چاند کے نظر آنے کا چانس ہے، مگر افریقہ، یورپ، ایشیا میں اس چاند کے نظر آنے کا کوئی چانس نہیں۔ جنوبی افریقہ، جس کو ہم ساؤتھ افریقہ کہتے ہیں، اس میں سچویشن جو ہے وہ اس سال کافی انٹرسٹنگ ہے۔ ساؤتھ افریقہ میں چاند آنکھ سے نظر نہیں آ سکتا، مگر دوربین وغیرہ سے چاند نظر آنے کا امکان ہے۔ جہاں تک میری معلومات کا تعلق ہے، ساؤتھ افریقہ کے علماء دوربین کا دیکھا ہوئے چاند کی شہادت قبول نہیں کرتے، صرف آنکھ سے دیکھے ہوئے چاند کی شہادت قبول کرتے ہیں۔ تو دیکھیے ساؤتھ افریقہ میں کیا ہوتا ہے۔ ساؤتھ افریقہ میں چاند دیکھنے کا دوربین سے چانس ہے، آنکھ سے چاند دیکھنے کا چانس نہیں ہے، اللہ عالم۔ دوسرے دن یعنی 25 جون کو چاند بڑے آرام سے پوری دنیا میں تو نہیں، کافی دنیا کے کافی ممالک میں نظر آ جائے گا دوسرے دن 25 جون کو۔ تو 24 جون کے حالات کے لیے وفاق العلماء یہ چھوٹا سا پوسٹر بناتے ہیں۔
चांद के देखने का, यानी उस दिन 29 तारीख होगी बर्तानिया में, मोरक्को में, साउथ अफ्रीका में। तो बर्तानिया में तो चांद नजर आने का कोई चांस नहीं है। आप ये देखिए कि चांद सिर्फ उफक पर सूरज के गुरूब होने के ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट तक रहेगा, तो ये नजर नहीं आएगा। मोरक्को में भी 25 या 26 मिनट मैक्सिमम, इसके बाद चांद नजर आने का चांद नजर नहीं आएगा। साउथ अफ्रीका में जैसे मैंने बताया कि दूरबीन से चांद देखने का चांस है। तो देखिए साउथ अफ्रीका में क्या होता है। जहां तक मेरी मालूमात का ताल्लुक है, वो दूरबीन से चांद देखने की शहादत कबूल नहीं करते, अल्लाह आलम। तो ईद जो है पोटेंशली, याद रखिएगा कि हिसाब से इस्लामी जो महीने हैं उनका पर मुनहसर नहीं है। इस्लाम में जब महीने स्टार्ट होते हैं तो चांद को, रुयत हिलाल, चांद को देखना जरूरी है। ये सिर्फ और सिर्फ अंदाजे हैं, जो हिसाबात जो हैं वो सिर्फ एक अंदाजे हैं। अमेरिका में सैटरडे को चांद नजर आने का चांस है, तो हो सकता है कि ईद संडे के दिन 25 जून को हो जाए। सऊदी अरब के अंदर उम्मुल कुरा कैलेंडर में 25 जून ईद का दिखा रहा है, अल्लाह आलम बिस्सवाब। देखिए सऊदी अरब में क्या होता है। उसके बाद यूरोप, अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया वगैरह में, सऊदी अरब में चांद का कोई चांस नहीं है हफ्ते का। जैसे मैंने आपको ये मैप दिखाया, तो ये आप देख सकते हैं कि सऊदी अरब के अंदर चांद देखने का कोई नामुमकिन है, कोई चांस नहीं है। उम्मुल कुरा कैलेंडर में डेट है, अल्लाह आलम देखिए क्या होता है। बाकी जो ममालिक हैं उनमें मंडे हुई को इंशाअल्लाह ईद होने का चांस है। जज़ाकल्लाह खैरन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।